السلام علیکم۔ کافی عرصے سے ایک بات مجھے اندر سے بے چین کر رہی تھی۔ میں کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن ٹالتا رہا۔ میں یہ سوچتا تھا کہ اصلاح کی بات کرنے والے لوگ تو پہلے ہی بہت ہیں اور سننے والے لوگ کم ہیں، اور شور اتنا زیادہ ہے کہ شاید ایک اور آواز کا اضافہ کوئی فائدہ بھی نہ دے۔ لیکن آہستہ آہستہ مجھے احساس ہوا کہ مسئلہ آوازوں کی تعداد کا نہیں ہے، مسئلہ آوازوں کی سمت کا ہے، ڈائریکشن کا ہے۔ ہم باتیں بہت کرتے ہیں مگر شاید ہم اصل بات نہیں کرتے، یا اگر کرتے بھی ہیں تو بہت کم کرتے ہیں۔ ہم دین پر بات کرتے ہیں، سیاست پر بات کرتے ہیں، معاشرہ ہے، قوم، ملک، ہر چیز پر گفتگو ہوتی ہے، مگر جس انسان نے یہ سب کچھ کر کے دکھانا ہے اس کے اندر کیا چل رہا ہے، اس پر بات سب سے کم ہوتی ہے۔ اور یہ چینل اسی خلا کو پر کرنے کے لیے ہے۔ تو میں یہاں کوئی مناظرہ کرنے نہیں آیا ہوں، کسی کو غلط ثابت کرنے نہیں آیا ہوں، اور نہ ہی یہ کہنے آیا ہوں کہ میرے پاس سب سوالوں کے جواب ہیں۔ میں صرف ایک کوشش کرنا چاہتا ہوں، کچھ سوالوں کے جواب ہیں آپ کے ساتھ مل کر ڈھونڈنا چاہتا ہوں، انسان کو سمجھنا چاہتا ہوں۔ وہ انسان جو مصروف ہے مگر مطمئن نہیں، جو صحیح جانتے ہوئے بھی اس پر کھڑا نہیں ہو سکتا ہے، جو نیکی چاہتا ہے مگر مستقل مزاجی نہیں بنا پاتا ہے، وہ انسان جو عبادت بھی کرتا ہے مگر سکون نہیں پاتا ہے، گھر بھی چلا رہا ہے مگر رشتے کمزور ہوتے جا رہے ہیں، اور اہم بات یہ ہے کہ اسے خود بھی سمجھ نہیں آتا کہ مسئلہ کدھر ہے۔ تو ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے اور اس کا علاج کیا ہو سکتا ہے۔ انسان سب کچھ پا لینے کے بعد بھی ادھورا کیوں رہتا ہے، اس کے اندر کی بے چینی کیوں ختم نہیں ہوتی۔ تو جب یہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا تو آپ یہ دیکھیں گے کہ علاج بھی آسان ہو جائے گا۔ اور پھر ہم اپنے اجتماعی رویوں کو بھی دیکھیں گے کہ ہم ایک دوسرے کو اتنی جلدی جج کیوں کرتے ہیں، ہمیں سننا مشکل اور کہنا آسان کیوں لگتا ہے، ہم اختلاف کو برداشت کیوں نہیں کر پاتے۔ ہم معاشرے کو بھی دیکھیں گے، قومی معاملات پر بھی شاید بات کریں مگر کسی فریق کی طرف کھڑے ہو کر نہیں، ایک اصول کے ساتھ۔ وہ اصول کیا ہے؟ یہ دیکھنا ہے کہ انسان کن چیزوں سے بنتا ہے اور کن چیزوں سے بگڑتا ہے۔ اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ہم جذبات سے فیصلے کیوں کرتے ہیں، اور یہ جو نعرے ہیں یہ ہمیں اتنی جلدی متاثر کیوں کر دیتے ہیں، اور کردار ہمیں مشکل کیوں لگتا ہے۔ اور پھر ہم اسلام کی بات کریں گے مختلف طریقے سے۔ دنیا اسلام کو کس نظر سے دیکھتی ہے، اور ہم بحیثیت مسلمان اپنا تعارف کیسے پیش کرتے ہیں۔ کبھی تو ہم سمجھانے کے بجائے صرف رد عمل دیتے ہیں، اور کبھی ہم اپنی بات اعتماد سے کہنے کے بجائے خود ہی شک میں اور دفاعی پوزیشن پر جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم اپنی تاریخ کو بھی دیکھیں گے، واقعات کے طور پر نہیں، سمجھنے کے لیے کہ ایک زمانے میں وہ معاشرہ کیسے بنا تھا جس نے انسان کو اتنا بدل دیا تھا، اور پھر آہستہ آہستہ ہمارے اندر کیا تبدیلی آئی، کیسے آئی۔ تو ہم یہاں کسی سے الجھنے نہیں بیٹھیں گے، بلکہ یہ سمجھنے کے لیے بیٹھیں گے کہ اسلام کو دلیل سے زیادہ کردار کے ذریعے کیسے سمجھایا جاتا ہے، کیونکہ شاید سب سے مضبوط جواب ہمیشہ الفاظ نہیں ہوتے، انسان ہوتے ہیں، کردار ہوتا ہے۔ تو اس پورے سفر میں اسلام ہمارے لیے صرف موضوع نہیں ہوگا، معیار ہوگا۔ ہم ہر بات کو اس معیار پر پرکھیں گے کہ وہ انسان کو بہتر بناتی ہے یا نہیں۔ تو اسلام ہمارے لیے نعرہ نہیں ہے، زندگی کو سمجھنے کا پیمانہ ہے۔ اور ہم یہاں علمی بات بھی کریں گے مگر زیادہ حوالوں کے ساتھ نہیں، انسانی کیفیت کے ساتھ، احساس، مشاہدے اور تجربے کی بنیاد پر کریں گے۔ اور ہم کردار پر سب سے زیادہ بات کریں گے، کیونکہ شاید ہمارا سب سے بڑا نقصان وہی ہے جسے ہم نقصان سمجھتے ہی نہیں۔ ہم کامیابی اور ترقی پر بھی بات کریں گے مگر صرف معیشت کی ترقی نہیں، صرف ذاتی ترقی نہیں، حقیقی ترقی کیا ہوتی ہے، اور آزادی کیا ہوتی ہے۔ کیا آزادی صرف خواہش پوری کرنے کا نام ہے، یا جو دل میں آئے وہ کہہ دینے کا نام ہے، یا پھر اپنے آپ پر قابو پانے کا نام ہے؟ تو یہ چینل کوئی وعدہ نہیں کر رہا ہے، یہ بس ایک دعوت دے رہا ہے رکنے کی، سوچنے کی اور خود کو دیکھنے کی۔ اگر کبھی آپ کو یہ محسوس ہو کہ مسئلہ صرف حالات میں نہیں ہے، کچھ میرے اندر بھی ہے، تو شاید یہ جگہ آپ کے لیے ہے۔ اور میں استاد بن کر نہیں بیٹھا ہوں، میں بھی اسی سفر میں ہوں۔ فرق صرف یہ ہے کہ اب میں اس سفر کو چھپانے کی بجائے بیان کرنا چاہتا ہوں، اور شاید ایک ایک فرد سے ہمارا قافلہ بننا شروع ہو جائے، اور ہمیں لوگوں کی بجائے اپنا آپ نظر آنا شروع ہو جائے۔ تو یہ اسی کوشش کا آغاز ہے۔ السلام علیکم۔